کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جا سکے؟ دیکھیں آج کی خبر یہ ہے کہ پٹرول $84 پہ کروڈ آئل ہے وہ پہنچ گیا، اور برینٹ جو ہے وہ $87 پہ پہنچ گیا۔ اب یہ $60 سے اوپر چلنا شروع ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں $100 تک جائے گا۔ اگر پاکستان جتنی کھپت ہے پاکستان کی یہی رہتی ہے تو جو ہمارے فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ ڈائلیوٹ ہوں گے، ہمارا کوئی $5-7 بلین ایکسٹرا لگ جائے گا فیول پہ۔ سمجھداری کی بات تو یہ ہے کہ ہم وہ پیسے بچائیں اور ملک کے اندر اپنی فیول کی جو کنزمپشن ہے اس کو کم کریں۔ جتنی فیول کی کنزمپشن کم کریں گے اتنا اس وار کا امپیکٹ پاکستان پر کم ہوگا۔ دیکھیں LNG نہیں مل رہی، LPG نہیں مل رہی، فیول مشکل ہے، آبنائے ہرمز بند ہے، ریڈ سی سے آنے سے بہت مہنگا ہے، آبنائے ہرمز کی انشورنس بڑھ گئی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کی بھی اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ تو پاکستان کو ایک حکمت عملی ضرور بنانی چاہیے۔ حکومت اس سمن میں بات کر رہی ہے، آپس میں آج بھی وزارت پیٹرولیم کا اور وزیر اعظم کا اجلاس ہوا ہے اس کے اوپر، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور 2-3-4 دن گورنمنٹ یہ دیکھ لے گی، لیکن اس کے بعد گورنمنٹ کو کوئی بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اس میں جو اب تک ہے کہ وہ اسکولز اور یونیورسٹیز کو آن لائن کیا جائے، یہ ٹھیک ہے کہ ابھی پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر نے کہا ہے کہ ابھی ایسی کوئی تجویز غور نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ منڈے ٹیوزڈے تک کہیں جا کے اگر وار کا امپیکٹ یہی رہا، جس تیزی سے فیول کی پرائسز دنیا میں بڑھ رہی ہیں، پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ $350 لیٹر تک جا سکتا ہے پیٹرول، تو ہمیں اپنے فارن ایکسچینج کے ریزروز بھی بچانے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو تیل حاصل کرنا چاہیے، گورنمنٹ تیل حاصل بھی کر لے گی آلٹرنیٹ ذرائع سے، لیکن اس پر زر مبادلہ بہت زیادہ خرچ ہوگا۔ اور ہم پہلے بھی ایک دفعہ ایک ایسی سٹیج پر پہنچ چکے تھے کہ جب ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر نہیں تھے اور ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکے تھے، تو اب ہم نے بڑی مشکل سے 2 سال میں اپنے زر مبادلہ کے ذخائر بلڈ کیے ہیں، تو اس کو ان 2 ماہ میں جنگ کی نظر تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو اگریسو فیصلے لینے چاہیے۔ ہنگامی بنیادوں پر آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے جلدی فیصلے 2 یا 4 دن میں؟ جی ہونے چاہیے۔ میں آج اس پہ اجلاس ہوا ہے، گورنمنٹ میں سوچ بچار ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں یہ جو ہے یہ گورنمنٹ دیکھے گی اپنی سپلائی اور چین اور کاسٹ۔ سوال سپلائی کا نہیں ہے، ہم حاصل کر لیں گے تیل، سوال کاسٹ کا ہے، کس ریٹ پہ حاصل کریں گے اور کتنا حاصل کریں گے، افورڈیبلٹی کا نہیں، اور سرٹنلی پاکستان فارن ایکسچینج میں خریدے گا نا ڈالرز میں اور بیچے گا روپوں میں، تو وہ ڈالرز جو پاکستان نے خرچنے ہیں وہ سارے کے سارے ہم اس تیل پر تو نہیں خرچ دیں گے۔ تو اگر کوئی جنگ 4-6 ہفتے چلنی ہے، ابھی لگ رہا ہے کہ یہ جنگ لمبی چلنی ہے، کیا کوئی اسٹریٹجی سامنے فی الحال نہیں آ سکی اسرائیل کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے؟ کیا پلاننگ نہیں تھی ان کو؟ کیا مطلب what they were considering کہ مطلب ایک دن میں جناب صورتحال ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی، رجیم چینج ہو جائے گا اور ایران ہمارے کنٹرول میں ہوگا؟ کیا اسٹریٹجی؟ دیکھیں ان کو پہلے دن بڑی کامیابی تو ملی خامنائی کی صورت میں، ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو پہلے دن کامیابی نہیں ملی۔ کامیابی تب ہوتی جب ایران آپ کے کنٹرول میں ہوتا، وہ تو ابھی بھی نہیں ہے۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک نئے سپریم لیڈر کا اعلان بھی نہیں ہو سکا ہے۔ کافی حد تک ان کی پارلیمنٹ اگریڈ ہے مجتبیٰ خامنہئی پہ، ابھی اعلان نہیں ہو سکا ہے۔ ابھی خبر یہ ہے کہ آج جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو سپریم لیڈر کا اعلان نہیں ہو سکا ہے۔ اعتراض ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس پر بھی، ٹھیک ہے نا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراض میٹر نہیں کرتا، ایران کے اندر بھی تو ایک لیڈر پر کنسنسس بلڈ ہونا ہے، ان کے آیت اللہ نے بھی تو ایک بات کرنی ہے۔ سیکیورٹی کی وجہ سے کہہ رہے بھی ڈیلیٹ ہے۔ بہت سارا نام آ رہے تھے مجتبیٰ خامنہئی کا، جی، لیکن جب آپ مجتبیٰ خامنہئی کا پروفائل سٹڈی کرتے ہیں تو وہ آیت اللہ نہیں ہے، وہ حجت الاسلام ہے، وہ آیت اللہ سے 1 ڈگری کم ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، پاسدارانہ انقلاب پر ان کا کافی گرپ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دیکھیں نا جی یہ روحانی سپریم لیڈر ہے نا، اس کا علمی تو عالم ہونا بھی بہت ضروری ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے عالم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو کیا اگر مجتبیٰ خامنہئی کو بنایا جائے گا تو وہ بھی آیت اللہ نہیں ہے؟ اور پھر کیا ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 15-20 سال سے ایران کو چلا مجتبیٰ خامنہئی رہے تھے، کیونکہ وہی آنکھیں اور کان تھے خامنہئی صاحب کے، لیکن ابھی مجتبیٰ خامنہئی کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ امریکہ نے ان پر اعتراض ضرور کیا ہے، لیکن امریکہ کا اعتراض تو میٹر نہیں کرتا، لیکن ایران ان کے سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے ابھی فی الحال نام سامنے نہیں لے کر آ رہا۔
نہیں وہ تو آج بھی ٹارگٹ ہے، اعلان نہ بھی کیا جائے تو مشتبہ خامنہئی امریکہ کا ٹارگٹ نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ جو ایران میں کسی اہم پوزیشن پر ہے وہ اس وقت ایک پوٹینشیل ٹارگٹ ہے امریکہ کا، اور امریکہ اس کو ٹارگٹ اور اسرائیل اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہنا میں یہ بات نہیں مانتا کہ جی ہم سپریم لیڈر اس لیے اناؤنس نہیں کر رہے کہ وہ امریکہ کے نشانے پہ ہوگا، وہ آج بھی امریکہ کے نشانے پر ہے۔ اختلاف ہے ان کے نام پر، مجھے نہیں پتا اختلاف ہے یا وہاں میٹنگ نہیں ہو پا رہی۔ پچھلے دنوں جہاں میٹنگ ہونی تھی وہاں پہ بھی اسرائیل نے بمباری کی قم میں، کوئی اتنے 86 آیت اللہ کا وہ جو ان کی کونسل ہے اس کا ایک جگہ اکٹھا ہونا بھی اس وقت ایک کام ہے۔ وہاں انٹرنیٹ بند ہے، زوم کی میٹنگ ہو نہیں سکتی، تو یقیناً ان کے ہاں یہ مسائل تو اپنی جگہ موجود ہوں گے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ ایران نے زبردست مزاحمت دی ہے اور ایران کی مزاحمت بہت قابل قدر ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بات اپنی جگہ ہے کہ جیسے ترکی پر بیلسٹک میزائل چلایا گیا ہے، جیسے آذربائیجان میں باکو کے ایئرپورٹ پر حملہ کیا گیا ہے، یہ چیزیں ایران کی سیاسی تنہائی میں اضافہ کریں گی، کیونکہ ایران نے تو اس کہا کہ ہمارا اس سے تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایسا نہیں مانا جائے گا نا دنیا میں، اب ٹریس ہو جاتی ہیں چیزیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ حزب اللہ نے چلایا تھا وہاں سے لبنان سے، تو حزب اللہ اور ایران ایک ہی چیز ہے نا، دو چیزیں تو نہیں سمجھی جا سکتی، ابھی ہو رہی ہیں اس کی تحقیقات، آپ دونوں ایک ہی چیز سمجھے جائیں گے نا، ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے۔ اسی طرح باکو پہ بھی میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے، جو عرب ممالک میں بھی ہو رہا ہے دیٹ از ٹو مچ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو عرب ممالک اب سوچیں گے، اس پر فیصلہ کریں گے۔ سعودی عرب کی تو کلیئر سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے، برطانیہ کی بھی اس سے ریلیٹڈ ہمارے سامنے ہے۔ مطلب صاحب اسرائیل سے نا کچھ صحافی کلیم کر رہے ہیں کہ وہاں پر ان کی اسرائیلی گورنمنٹ نے وہاں کے لوگوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے کہ آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے فوٹیج، پکچرز، جو بھی تباہی ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو جرمانہ ہوگا۔ ایسی پابندیاں دیکھیں، ایسی پابندیاں قطر اور کویت میں بھی آئی ہیں سامنے، یو اے ای میں بھی آئی ہیں۔ جو وار زون ہیں ان ملکوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ان کا نقصان ہے وہ کم سے کم دکھایا جائے، کیونکہ جب نقصان سامنے آتا ہے تو پھر دوسری سائڈ کی فتح سامنے آتی ہے۔ مثلا اگر قطر کا، کویت کا، اسرائیل کا، بحرین کا، منامہ کا، دبئی کا نقصان سامنے آتا ہے تو وہ ایران کی فتح کی صورت میں آتا ہے۔ اسی طرح ایران میں آپ دیکھیں 2000 بمباریاں ہوئی ہیں، 200 جہاز گئے ہیں، انہوں نے 2000 دفعہ بمباری کی ہے، 10 راؤنڈز کی ہیں انہوں نے، لیکن تہران میں کتنی تباہی ہو گئی ہے یہ بھی تو ابھی سامنے نہیں آیا، بہت زیادہ اس کی فوٹیجز بھی تو نہیں آئی ہیں۔ قم میں کیا ہو گیا ہے، اصفہان میں کیا ہو گیا ہے، مشہد میں کیا ہوا ہے، کون کون سے نشانے بنے ہیں، بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ تو آلریڈی۔ ہاں، تو اس لیے اب دیکھیں گیم کیا ہے۔ گیم یہ ہے کہ ایران کے میزائل لانچرز پہلے سروائیو کریں گے یا جو انٹرسیپٹرز اور پیٹریاٹس ہیں وہ سروائیو کریں گے۔ اگر تو ایران اپنے میزائل لانچرز بچانے میں کامیاب ہو گیا اور انٹرسیپٹرز اور پیٹریاٹ پہلے ختم ہو گئے تو پھر میں سمجھتا ہوں ایران کو کچھ نہ کچھ فتح آ جائے گی، کیونکہ ایران کی کیپیسٹی ہے ایک دن میں لیکن اب میزائلز بنانے کی۔ یہ ایران جو میزائل پہلے دن جتنے لانچ کر رہا تھا اتنے آج اس سے 90% کم آج لانچ کر رہا ہے۔ اب یہ ان کی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اب کم لانچ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے پہلے دن زیادہ چلائے اب کم چلا رہے ہیں، پھر چند دن بعد وہ اور زیادہ چلا لیں، یا وہ اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا کم سے کم نقصان ہو، میزائل لانچرز تباہ کم سے کم ہوں، ان کی چیزیں کم سے کم تباہ ہوں۔ تو یہ بات دیکھنے کی ہے کہ ایران اگلے 8 دن میں اس جنگ کو کہاں لے کے جاتا ہے۔